کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اعجاز القرآن، مؤلف جناب سید سہولت حسین صاحب نقوی البخاری۔ اس کے ناشران ہیں عمران کمپنی اور ناشران قرآن مجید و کتب، مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے یہ کتاب نشر ہوئی ہے۔ اس کے مضامین کے علاوہ سب سے پہلے دیباچہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس کرۂ ارض میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور ان انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو معجزات عطا فرمائے کہ وہ ان معجزات کے ذریعہ اپنی نبوت کی صداقت اور اس ذات واجب الوجود کی حقانیت بندوں پر ثابت کر سکیں۔ یہ معجزات ضرورت زمانہ کے لحاظ سے ہر ایک نبی کو مختلف صورتوں میں عطا ہوئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، تو ان کو وہ زبردست معجزہ عطا ہوا کہ جس نے تمام جادوگروں کے سر پرغرور کو خم کر دیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دعوی نبوت کو غلط ثابت کرنے کے لیے 12,000 جادوگروں کو جمع کیا، اور ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو دوڑتا ہوا سانپ بنا دیا، تو حضرت موسیٰ کے عصا نے بحکم خدا اژدہا بن کر ان 12,000 جادوگروں کے بنائے سانپوں کو مسلم نگل لیا۔ جادوگر کامل الفن تھے، اور وہ جادو اور خدائے برتر کی طاقت کے فرق کو جانتے تھے۔ سمجھ گئے کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے بہت سے خوش قسمت ساحروں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور خدائے برتر کی حقانیت کا اعتراف سر دربار کیا اور سجدہ میں گر گئے۔ یہ امر فرعون کو ناگوار گزرا۔ اس نے فدایان حق کو صداقت کے ہاتھ پیر کٹوا کر سولی دے دی، لیکن وہ جانبازان راہ حق جادہ مستقیم سے منحرف نہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام و علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں فن موسیقی عروج پر تھا۔ خداوند عالم نے ان کو لحن داؤدی کا وہ معجزہ عطا کیا کہ جس وقت وہ حضرت زبور کو خوش الہانی سے پڑھنا شروع کرتے تو انسان وحشی جانور اور طائران ہوا مست ہو کر حضرت کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فن طبابت منتہائے کمال پر تھا۔ قادر مطلق نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفائے امراض و احیاء اموات کا وہ زبردست معجزہ عطا فرمایا کہ اتباع عصر کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بے شمار مادرزاد اندھے اور کوڑھے اور مبروس اور ہر طرح کے لا علاج مریض محض حضرت کا جسم یا لباس مس کر کے ایسے تندرست و توانا ہو گئے کہ گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے، اور متعدد مردے محض قم بإذن اللہ کہہ دینے سے اس طرح جی اٹھے کہ گویا ابھی نیند سے جاگے ہیں۔ ہمارے نبی کریم فخر موجودات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سرزمین عرب پر فصاحت و بلاغت اور شجاعت کا دورہ تھا۔ خالق ارض و سما نے اپنے حبیب خاص کو ان فنون میں وہ زبردست معجزے عطا کیے کہ جس نے عرب جیسی سخت و سنگ دل قوم کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ شجاعت کا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے بہادر بھائی کے ذریعے عطا ہوا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بے مثل و بے نظیر شجاعت نے بہت قلیل عرصہ میں اسلام کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ بڑے بڑے نامور شجاعان اور حضرت کے دست مبارک سے مغلوب ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت کا لقب غالب علی کل غالب مقرر ہوا۔ مرحب و انتر عامر بن عبدود جیسے نامور شجاعان عرب جو تنہا کئی ہزار کے لشکر پر بھاری تھے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو قتل کیا اور صفحات تاریخ پر ہمیشہ کے لیے حضرت کی داستان شجاعت ثبت کر دی۔ فصاحت و بلاغت کا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے عطا ہوا۔ اس کلام بلاغت نظام کے تمام فصحائے عرب کی زبانوں کو گنگ کر دیا۔ دشمنان اسلام نے بڑے زور لگائے کہ ایک آیت ہی کا صحیح جواب دیں، مگر ذرہ برابر کامیابی نہ ہوئی۔ اس وقت عرب میں سب سے بڑا ماہر ادیب اور فصیح و بلیغ شاعر امراء القیس تھا، جو اپنی فصاحت و بلاغت کے باعث تمام فصحائے عرب کا سرتاج تھا اور صفحہ ہستی پر اس فن میں اپنا مثل و نظیر نہ رکھتا تھا۔ فصحائے عرب کا دستور تھا کہ اپنا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیتے تھے، اور امراء القیس آتا تھا اور ایک سرسری نگاہ سے دیکھتا ہوا چلا آتا تھا۔ اگر اتفاق سے کسی کے کلام کو ٹھہر کر ایک نظر دیکھ لیا یا اصلاح دے دی تو اس کو اس بات کا بڑا فخر ہوتا تھا کہ امراء القیس نے اس کے کلام پر اصلاح کی ہے۔ چنانچہ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس چھوٹی سی سورہ کو بھی دیوار کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ امراء القیس حسب معمول آیا اور جیسے ہی کہ اس سورہ کے سامنے پہنچا رکا اور رک کر پڑھنے لگا۔ اس چھوٹی سی سورہ میں نامعلوم کیا اثر تھا کہ امراء القیس پڑھتا اور جھومتا تھا، یہاں تک کہ متواتر 3 گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے تو اس نے اس سورہ کے آخر میں لکھ دیا: ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک ادنا کرشمہ تھا اس کلام بلاغت و نظام کا، ورنہ در حقیقت اس کلام الہی کے کرامات و معجزات کا احساء طاقت بشری سے باہر ہے۔ دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو جو معجزات عطا ہوئے وہ محض ان کی ذات و حیات تک محدود تھے، مگر یہ کلام الہی ایک پائیدار
اور زندہ معجزہ ہے، اور جس طرح یہ آج سے 1400 سال قبل معجزہ تھا اسی طرح آج بھی ہے اور آئندہ تا قیام قیامت رہے گا۔ یہ امر بجائے خود ایک معجزہ ہے کہ یہ کلام الہی ایک ایسے شخص کی زبان پر جاری ہوا جس نے کبھی کسی کے آگے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، ورنہ دشمنان اسلام اس معجزہ کو استاد کے شرف اور تحصیل علم کی فضیلت سے منسوب کرتے۔ یہ کلام معجز نظام اور انسان کے لیے ایک ایسا مکمل قانون ہے جو دنیا و آخرت کی ہر منزل میں شمع ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اگر ایک طرف اس میں خلاق عالم کی ذات و صفات اور اس کی عبادت کے طریقے، معاملات و احکام، اصول تمدن و اخلاق، اصلاح معاشرت، عبرت و نصیحت، تاریخ عالم، حقائق اشیاء، پیشن گوئیاں وغیرہ غرض دنیا و آخرت کی جملہ تعلیمات موجود ہیں، تو دوسری طرف علم نحو و صرف، علم قراءت و تجوید، علم لغت و کتابت، امارت، فلاحت، ملاحت، خیاطت، علم کلام، اصول دین، معانی و بیان، علم بدیع، علم اصول فقہ اور فقہ، تاریخ تعبیر رؤیا، علم الفرائض، علم میراث، علم الاوقات، علم طب و حفظان صحت، علم ادویہ، علم ہندسہ، علم حیت اور ریاضی، جبر و مقابلہ، مناظرہ، آہنگری، نجاری، سنگ تراشی، نساجی، خبازی، دباغی، صباغی، غواصی وغیرہ بے شمار علوم و فنون کے خزانے اس میں مستور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی بے ذاتی و علمی کم مائگی کے باعث ان سے نہ آشنا ہوں، لیکن خدا کے وہ برگزیدہ بندے جن کو اس نے راسخون فی العلم کے معزز خطاب سے سرفراز فرمایا، کلام الہی کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہیں، اور ان کے دروازے ہر طالب حق و فدائے علم کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ اگر ہم خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائیں اور ادھر متوجہ نہ ہوں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ کلام الہی کا دعویٰ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے 104 کتابیں نازل کیں اور ان سب کے تمام علوم توریت، زبور، انجیل اور قرآن میں ودیت کر دیے، پھر ان تینوں کے علوم قرآن کے سپرد کیے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لو ضاع لی عقال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی گم ہو جائے تو اس کو بھی میں کتاب خدا ہی میں پاؤں گا۔ اور باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اے ابن عباس، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ با کے نقطہ میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی سرچشمہ علم و فضل سے بے شمار دریا نکلے ہیں، اور یہ سب علوم اسی کلام الہی سے استنباط ہیں۔
یہ بھی اس کتاب مبین کا ایک ادنا سا معجزہ ہے کہ اس کتاب مبین میں ہم کو ہر وہ چیز ملے گی جسے ہم تلاش کریں گے۔ اس کتاب مبین میں جہاں ہم کو دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کے طریقے ملیں گے، فصاحت و بلاغت کے انمول موتی ملیں گے، علوم و فنون کے گنجہائے گراں مایہ ملیں گے، سنین ماضیہ کے افسانے ملیں گے، حال و مستقبل کے واقعات ملیں گے۔ وہیں ہم کو وہ چیزیں بھی ملیں گی جو ہر ایک آڑے وقت میں اور ہمارے مشکل اوقات میں ہمارے کام آئیں گی۔ ہمارے ہر ایک درد کا درمان، ہمارے راحت و آرام کا ہر ایک سامان اسی کتاب مبین میں ہم کو ملے گا۔ اگر ہم بیمار ہیں تو دوا، مفلس و ندار ہیں تو زر و مال، بے روزگار ہیں تو روزگار۔ اگر ہم بیمار ہیں تو دوا، مفلس و نادار ہیں تو زر و مال، بے روزگار ہیں تو روزگار، بے اولاد ہیں تو دوا، مقروض ہیں تو ادائے قرض کا سامان، قید سے رہائی، ظالم کے پنجے سے خلاصی۔ الغرض وہ تمام چیزیں جس کی ہم کو ضرورت ہے اسی خزانہ لطف الہی سے مل سکتی ہیں، بشرط کہ ہمارے دل میں نور ایمان جلوہ گر ہوں اور ہم صدق دل، خلوص نیت اور اعتقاد کامل سے تلاش کریں۔ انسان وہ مخلوق ہے جو باوجود اپنی سرتابی و سرکشی کے ذرا سی تکلیف و مصیبت میں عاجز آ جاتا ہے اور مجبور ہو کر درگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کوئی اپنے ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں فریاد کرتا ہے، کوئی مخصوص دعاؤں کے ذریعے درگاہ قاضی الحاجات میں عرض حال کرتا ہے۔ خداوند عالم سمیع و علیم ہے، وہ سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کی فریاد کو پہنچتا ہے، لیکن دعا بھی مثل فقیر کی صدا کے ہے۔ سبھی فقیر اپنی اپنی مخصوص صداؤں میں سوال کرتے ہیں اور ان میں بعض صدائیں ایسی دلکش ہوتی ہیں کہ خواہ مخواہ سائل کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ یوں تو دعائیں بہت ہیں، لیکن جو دعائیں آیات قرآنی سے ماخوذ ہیں ان کی بات ہی اور ہے، اس لیے کہ الفاظ و حروف کے بھی کچھ خاص ہیں اور ان کو دعائے قبولیت میں بڑا دخل ہے، اور یہ راز ہر ایک پر منکشف نہیں۔ علاوہ ازیں کلام الہی کی تاثیر بھلا دوسرے کلام میں کہاں آ سکتی ہے؟ اس کتاب میں بڑی قد و کاوش سے چیدہ و منتخب ادعیہ و اعمال فراہم کیے گئے ہیں جو سب کے سب آیات قرآنی سے ماخوذ ہیں۔ ان میں سے بعض دعائیں ایسی ہیں جو درگاہ رب العزت سے بندوں کو عطا ہوئی ہیں، بعض انبیاء و اوصیاء کی مقبول و مستجاب دعائیں ہیں، اور اکثر و بیشتر ان ذوات مقدسہ سے منقول اور مروی ہیں، جو اس کلام الہی کے جملہ اسرار و رموز سے کما حقہ آگاہ ہیں، جن کو جناب احدیت سے راسخون فی العلم کا معزز خطاب عطا ہوا ہے۔ ان سے بہتر اس کلام معجز نما کے حقائق کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے مستند و مستجاب ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بشرطے کہ ان ادعیہ و اعمال کو خلوص نیت سے جائز ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ دعا کی قبولیت کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے سبب اسرار باطن سے بے خبر ہونے کے ایسی دعا مانگتا ہے جو اس کے حق میں بری ہوتی ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی جس طرح بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح دلگیر ہو کر
برائی کی بھی دعا مانگنے لگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایسی صورت میں خدا بکمال رحمت و شفقت بندہ کی اس غلط اور ناعاقبت اندیشانہ دعا کے عوض دنیا و آخرت میں کوئی بہتر سلوک اس کے لیے تجویز فرماتا ہے۔ ایسے موقعوں پر بد دل اور مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ رضائے الہی پر صبر و شاکر رہنا چاہیے۔ اس لیے وہ ارحم الراحمین بندہ کے حق میں جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ دعا کا ادنیٰ ترین فائدہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو کہ خدا کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ اگر بظاہر دعا نہ قبول ہو تب بھی ایک گناہ صبر آ جاتا ہے۔ خدا اگر بحکمت می نندد درے، گشاید بفضل و کرم دیگرے۔ ان ادعیہ و اعمال کی فراہمی میں تفسیر برہان، تفسیر عزیزی، ثواب الاعمال، در النظیم، خواص القرآن، فوائد القرآن، کنز العمال اور مصباح کف عمی وغیرہ سے مدد لی گئی ہے۔ ارباب علم سے گزارش ہے کہ اگر اس کتاب میں بے مقتضائے بشریت کوئی فروگزاشت نظر سے گزرے تو بے جا تنقید کے بجائے دامن عفو سے پوشیدہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احقر الکونین سید صولت حسین نقوی البخاری۔ مقدمہ اس کتاب کا آداب و شرائط دعا۔ کتب معتبرہ میں دعا کے لیے بہت سے آداب و شرائط درج ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب عدت الداعی، مگر اس جگہ محض چند ضروری امور پر اکتفا کی جاتی ہے۔ دعا سے پہلے ان آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا اور ان پر کاربند ہونا قبولیت دعا کے لیے اشد ضروری ہے۔ اول طہارت ہے، یعنی عامل جسم کو غسل و وضو کر کے نجاست سے پاک کرے اور لباس و مکان عمل کا پاک و پاکیزہ ہونا، خود خوشبو لگانا اور مکان عمل کو بخور و خوشبو سے معطر کرنا۔ دوم تجدید توبہ و استغفار، دعا سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عہد کرنا۔ سوم حضور قلب و الحاح و رازاری، دعا کے وقت اپنے ذہن کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک رکھنا اور صرف اسی قادر مطلق سے لو لگانا، اور اس امر کا یقین کامل رکھنا کہ پروردگار عالم اجابت دعا پر قادر ہے، اور خداوند عالم سے تعجیل اجابت کی امید رکھنا، اور دعا کے وقت دعا کے الفاظ و مفہوم اور اپنے مطلب کی طرف دھیان رکھنا۔ نہایت عاجزی و الحاح و زاری کے ساتھ دعا مانگنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بندہ مومن گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگتا ہے تو ضرور حق تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چہارم وقت عمل کا لحاظ رکھنا، مبارک دن اور مبارک وقت میں دعا کرنا۔ عام حاجتوں کے لیے پنجشنبہ و جمعہ مبارک ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ ایام البیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ قمری یا عروج ماہ قبل طلوع صبح صادق کے وقت، عشاء کے وقت، نصف شب کے بعد کہ تاریکی شب میں حضور قلب اور خلوص زیادہ ہوتا ہے، زوال کے وقت، بارش کے وقت، تند ہواؤں کے چلنے کے وقت، خون ناحق کے وقت، تلاوت قرآن مجید کے بعد، درمیان اذان و اقامت، جمعہ کے دن،
درمیان خطبہ، بعد نماز فریضہ کے بالخصوص بعد نماز صبح، بعد نماز ظہر اور بعد نماز مغرب اور نماز وتر کے اندر، یعنی اس کے قنوت میں 40 مومنین کے لیے دعا مانگ کر اپنے لیے دعا مانگنا۔ داہنے ہاتھ میں دعا کے وقت انگشتری عقیق یا فیروزہ یا زبرجد یا بلور و یاقوت وغیرہ کی پہننا، جن کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسرے مومن کو دعا میں شریک کرنا، یعنی ان کے لیے بھی دعا کرنا، یا اس طریق پر کہ ایک شخص دعا کرے اور دوسرا آمین کہے۔ بالخصوص ایسے شخص کو شریک کرنا جس کی دعا سے کچھ نفع پہنچتا ہو، کسی مومن محتاج سے کچھ وعدہ کر کے دعا کرانا، دوسرے مومن سے دعا لینا، بالخصوص حاجی، زائر، سائل، مظلوم اور مریض سے دعا سے پہلے حمد و ثناء الہی بجا لانا اور درود شریف پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، جن کے طریقے مختلف ہیں۔ استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، دونوں ہتھیلیاں رو بقبلہ ہوں، طلب رزق وغیرہ میں آسمان کی طرف ہتھیلیاں اور ہاتھ پھیلے ہوئے چہرہ کے برابر ہوں، تضرع و زاری میں ہاتھ کا چہرے کے قریب رہنا اور اپنے مطلب کے موافق قرآن مجید کی کوئی آیت اور اسماء الہی میں سے کوئی اسم اعظم منتخب کر کے اس کے توسل سے دعا کرنا، دعا کے بعد درود پڑھنا اور ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا، دعا کے پہلے کچھ تصدق اور اپنی حیثیت کے مطابق مستحق کو دینا۔ ختم دعا کے وقت ماشاء اللہ پڑھنا، دعا یا عمل کے وقت رو بقبلہ ہونا، دعا کے وقت کسی سے ہم کلام نہ ہونا اور نہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا، دعا کے لیے تنہائی کی جگہ اختیار کرنا، دعا کے لیے کسی مقدس مقام مثل مساجد یا مشاہد کا انتخاب کرنا، ایسے مقامات میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دوران عمل میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا اور اپنے شکم کو حرام سے پاک کرنا اور روزہ رکھ کر اور بھوک سے، اس لیے کہ اکل حلال اور صدق مقال ہر ایک عمل کا جزو اعظم ہے۔ اسباب عدم قبولیت دعا، جس شخص کے ذمہ مظلمہ حق اور حقوق العباد ہوں اور لقمہ حرام سے پیٹ کو بھرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تقوی اکل حرام اور گناہ کبیرہ اور شبہ سے بچنے کا نام ہے۔ جو شخص ظالم کا مددگار اور تابع ہو، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مال حرام، مکان، لباس، غذا وغیرہ بھی باعث عدم قبولیت دعا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مال حرام کا ایک کرتا بھی پہنے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس لباس کو جسم سے علیحدہ نہ کر لے۔ اس وقت تک ہرگز خدا اس کی نماز یا دعا قبول نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دانگ یعنی 3 رتی مال حرام کا واپس دینا خدا کے نزدیک 70 حج مبرور کے برابر ہے۔ فسق و فجور، یوں تو انسان کو زندگی میں کسی لمحہ میں بھی منہیات شرعیہ پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے، مگر دوران عمل میں خصوصیت سے ہر طرح کی بدی، گناہ، جھوٹ اور جملہ امور خلاف شرع سے پرہیز کرنا لازم ہے، اس لیے کہ یہ امور سب سے زیادہ باعث عدم قبولیت دعا ہیں۔ جو شخص کسی حرام کام یا قطع رحم یا کسی مومن کی نقصان رسانی یا بے حیائی
یا بے ادبی کے کاموں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی اور وہ مستوجب عذاب الہی ہوتا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی بزرگ ایک روز بازار مکہ میں سے گزر رہے تھے کہ کچھ لوگ حضرت کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کی ابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں حالانکہ حق تعالیٰ قبولیت دعا کا وعدہ کر چکا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں 10 وجہوں سے۔ اول یہ کہ خدا کو پہچانتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ خدا کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی آل سے عداوت رکھتے ہو، تیسرے یہ کہ قرآن پڑھتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے، چوتھے یہ کہ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی پیروی کرتے ہو، پانچویں یہ کہ بہشت کی خواہش کرتے ہو اور اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے، چھٹے جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو مگر اس سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے، ساتویں دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہو اور اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے، آٹھویں دنیا سے نفرت کا دعویٰ کرتے ہو اور مال دنیا کو جمع کرتے ہو، نویں موت کو برحق جانتے ہو مگر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، دسویں یہ کہ مردوں کو دفن کرتے ہو مگر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ کہ مردوں کو دفن کرتے ہو مگر موت کو یاد نہیں کرتے، یہی سبب ہے کہ تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ نیز جو شخص گھر بیٹھے خدا سے روزی طلب کرے اور تلاش معاش سے غافل رہے اور جو شخص قساوت قلبی رکھتا ہو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔